السلام علیکم۔ آج میں جو آپ کو قصہ سنانے جا رہا ہوں وہ دو لڑکیوں کے بارے میں جو آپس میں گہری دوست تھیں۔ ان دونوں نے اپنا اسکول ساتھ میں پڑھا تھا اور اسکول ختم کرنے کے بعد جب انہوں نے میٹرک کر لیا تو ان کے والدین نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو شہر بڑے کالج میں پڑھنے بھیجا جائے گا۔ دونوں دوستیں الگ الگ گاؤں سے بلونگ کرتی تھیں، تو اس لیے دونوں اپنے اپنے گاؤں سے مقررہ تاریخ پر اپنے کالج پہنچ گئیں، اور چونکہ وہ باہر سے آئی تھیں اس لیے ان کو ہاسٹل میں کمرہ الاٹ کر دیا گیا۔ دن گزرتے رہے اور وہ کالج میں پڑھتی رہیں حتیٰ کہ ان کا پہلا سال مکمل ہو گیا۔ پہلا سال مکمل ہونے کے بعد جب ان کی چھٹیاں ہوئیں تو انہوں نے واپسی اپنے گھروں کو جانے کا فیصلہ کیا، لیکن چونکہ دونوں کا گاؤں الگ الگ تھا اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہر کچھ عرصے بعد ایک دوسرے کو خط لکھا کریں گی، اور جب ایک دوسرے کا خط ان کے پاس پہنچے گا تو لازماً جواب دیا کریں گے۔ جب دونوں اپنے اپنے گاؤں کو چلی گئیں تو انہوں نے رابطہ قائم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کو خطوط لکھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ چونکہ ان دونوں موبائل، ٹیلی فون یا ای میل اس طرح کی کوئی چیز ہوتی نہیں تھی، اسی لیے خطوط استعمال کیے جاتے تھے، لیکن وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں کافی وقت لے لیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، ان کی 2 یا 3 مہینے کی چھٹیاں تھیں۔ وہ ہر 5-6 دن بعد ایک سہیلی دوسرے کو خط لکھتی اور اس کے 5-6 دن بعد اس کا جواب دوسری سہیلی کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا کہ اچانک ایک دوست نے اپنی دوست کے خطوط کا جواب دینا بند کر دیا۔ اس کی دوست پہلے تو یہ سمجھی کہ وہ مصروف ہو گئی ہے، شاید اسی لیے خطوط کا جواب نہیں دے پا رہی۔ پھر جب کچھ دن مزید اس کی دوست نے جواب نہیں دیا تو اس کو پریشانی ہونے لگی، لیکن صبر کرتی رہی اور کالج کھلنے کا انتظار کرتی رہی، کیونکہ اس کے علاوہ ملاقات ممکن نہیں تھی۔ جیسے تیسے اس نے یہ وقت گزارا اور کالج دوبارہ کھل گیا۔ جب وہ لڑکی دوبارہ کالج پہنچی اور ہاسٹل پہنچی تو اس کو یہ پتا چلا کہ اس کی دوست ابھی تک کالج نہیں آئی۔ اس نے اسکول کے اسٹاف سے بھی معلوم کیا تو پتا چلا کہ ابھی تک اس کی دوست کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ تو اس نے اپنے اسٹاف سے یہ کہا کہ جب بھی اس کی دوست کی کوئی اطلاع ملے تو وہ اس کو ضرور بتا دے۔ وقت گزرتا رہا، اس کی دوست کی طرف سے کوئی اطلاع نہ ملی اور وہ مسلسل پریشان رہنے لگی۔ ایک دن وہ ہاسٹل میں اپنے کمرے میں رات کو بیٹھ کر کچھ پڑھ رہی تھی۔ اچانک اس کو ایسی آواز آئی کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے چاروں طرف دیکھا، لیکن اس کمرے میں تو اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، تو یہ گڑبڑ کی آواز کیسے آ رہی تھی؟ اس نے جھٹک دیا۔ وہ سمجھی کہ شاید وہ تھک گئی ہے، اس لیے اس کو ایسی آوازیں آ رہی ہیں اور اس کا دماغ جو ہے اب آرام کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنا سر جھٹک کر دوبارہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس کو ویسے ہی گڑبڑ کی آواز آنے لگی۔ پھر اس نے غور کیا تو یہ گڑبڑ کی آواز کمرے میں سے نہیں بلکہ روشن دان کی طرف سے آ رہی تھی۔ وہ ایک دم چونکی اور اس نے جیسے ہی سر اٹھا کر روشن دان کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کی وہی دوست روشن دان میں بیٹھی ہوئی ہے۔
عام حالات میں تو یہ بات عجیب سی لگتی کہ کوئی کمرے میں اچانک روشن دان پہ بیٹھا ہو، لیکن چونکہ وہ اپنی دوست کا بہت بے صبری سے انتظار کر رہی تھی تو اس نے حیرت اور خوشی کے جذبات سے مغلوب ہو کر اس سے پوچھا کہ تم اتنے دن سے کہاں تھی اور تم نے کالج میں اطلاع کیوں نہیں دی اپنی؟ تم نے تو مجھے پریشان کر دیا۔ لیکن اس کی دوست نے اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ اپنی دوست سے یہ سوال پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اتنے عرصے کہاں رہی، اس نے اس کو کیوں کوئی وہ نہیں کیا، کوئی رابطہ کیوں نہیں کیا، حالانکہ ان دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو خط لکھا کریں گے اور مسلسل رابطے میں رہیں گے۔ ابھی وہ یہ سوال دوبارہ دہرانا چاہتی ہی تھی کہ اس کی دوست نے عجیب سی آواز میں اس کو مخاطب کیا اور پوچھا، کیا تم جاننا چاہتی ہو کہ میں کس حال میں ہوں اور اتنے دن سے کہاں تھی؟ اس لڑکی نے جواب دیا، ہاں میں تم سے یہی پوچھنے والی تھی، بتاؤ تم اتنے دنوں سے کہاں تھی اور تم نے مجھے پریشان کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا، کیا تم واقعی دیکھنا چاہتی ہو کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو لو دیکھو۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی اس لڑکی کا جسم پھولنا شروع ہو گیا۔ پھولتے پھولتے اچانک اس کا جسم ایک دھماکے سے پھٹ گیا اور گوشت کے ٹکڑے فضا میں تحلیل ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر اس لڑکی کی خوف اور دہشت کے مارے بری حالت ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں اپنے بستر پر تھی اور اس کے گرد ڈاکٹر اور اس کے اساتذہ جمع تھے۔ جب اس کی پرنسپل نے پوچھا کہ بیٹا آپ کو کیا ہوا تھا تو اس نے جواب دینے کے بجائے ان سے پوچھا کہ میری دوست کی کوئی اطلاع ملی یا نہیں۔ تب اس کی پرنسپل نے اس کو بتایا کہ اس کے گھر سے صرف یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ بیمار ہے، اس کے بعد کسی کو کوئی خبر نہیں کہ کیا ہوا۔ جب اس لڑکی سے دوبارہ اس کی پرنسپل نے پوچھا کہ بیٹا آپ کو اچانک کیا ہو گیا تھا تو اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے ان کو ٹال دیا۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن اس کی سہیلی کے ذہن میں، لیکن اس لڑکی کے ذہن میں مسلسل یہی بات رہی کہ آخر یہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی، سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ کچھ دن بعد اس لڑکی کو اس کی پرنسپل نے بلایا۔ وہ جب گئی تو اس کی پرنسپل نے اس کو بتایا کہ اس کی دوست کا کچھ دن پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا اور اس کے گھر سے نوکر آئے تھے اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس کی دوست کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اس کا سامان لے کر چلے گئے تھے۔ اس نے اپنی پرنسپل سے پوچھا کہ اس لڑکی کا انتقال کس دن اور کس وقت ہوا تھا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ جس دن اور جس وقت وہ بے ہوش ہوئی تھی اسی وقت کے آس پاس اس کی دوست کا انتقال ہو گیا تھا۔ یعنی اس لڑکی نے اپنی دوست سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور اپنی حالت سے اس کو آگاہ کیا، حالانکہ وہ اس وقت مر چکی تھی۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہم آئندہ بھی آپ کی خدمت میں ایسی ہی اچھی کہانیاں پیش کر سکیں۔ اللہ حافظ۔